الرحيم رب يسر ولا تعسر كمل لنا بالخير استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من الاسراف على نفسي واتوب اليه اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الوجه الثاني ومنها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق المنع المالك وهذا غالبا مفقود في المقصود. آیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی مسئلہ ثالث میں فیہ قولانی القول الاول قول المشہور وقول الثانی قول غیر مشہور قائل تھے کہ بیع فضولی مسئلہ ثالث میں کیا ہے باطل ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی. پھر مصنف نے جو ہے قائلین صحت کے مدعا کے اوپر دلائل پیش کیے. تقریباً 5-6 دلائل انہوں نے پیش کیا. اگرچہ کتابوں میں بعض شروحات میں 4 دلیل ذکر کیا اور ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے للمشہور للعمومات قرینہ ہے کہ مشہور بھی الگ کیا ہے ایک دلیل ہے صحت کے اوپر اور عمومات بھی کیا ہے مسئلہ ثالث کو بھی شامل کر رہا ہے تو کیا ہے صحیح ہے. اب مصنف نے کہا کہ مسئلہ ثالث و مسئلہ ثانی و مسئلہ اولا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. صحت ہے، مالک کی طرف سے اجازت دے دے تو وہ بے کیا ہے صحیح ہے، باطل نہیں ہے. الا بوجوہ، الا قائلین کی طرف سے اپنے مدعا کے اوپر کچھ وجوہات کے ذریعے سے تقریباً 5 وجوہات بیان کیا. ان وجوہات کے ذریعے سے ممکن ہے وہ استدلال کر لے کس بات کے اوپر بطلان بیع فضولی کے اوپر. وجہ اول کیا تھی اور ان بیان فرمائیں. وجہ اول کیا تھی؟ نہ یہ تو نہ بطلان کے اوپر وجہ اول حدیثین النبویین. حدیث اول کیا تھی؟ حدیث ثانی کیا ہے؟ تم ساتھ کیا یہ مباحثہ ہے، کلاس نہیں ہے. آپ لوگ بھی کیا ہے مدد فرمائیں. الوجہ ثانی، وجہ ثانی ہے. دقت فرمائیں وجہ ثانی کیا ہے موقوف ہیں 2 مقدمتین کے اوپر. ہم 2 مقدمہ ذکر کر لیں گے اور ان 2 مقدمتین کے ضمن میں انشاءاللہ وجہ ثانی و دلیل ثانی کو ہم بیان کر لیں گے کہ بطلان بیع فضولی اس دلیل کے ذریعے سے کیا ہے ایسا ثابت ہوتے ہیں. دقت فرمائیں مقدمہ اولا، اگر وہ برادران اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں. مقدمہ اولا یہ ہے. دقت فرمایا یہ مقدمہ اولا یہ جو ابھی وجہ ثانی جو ہے محقق کرکی کی طرف سے بیان کی ہیں. محقق کرکی فرماتے ہیں کہ صحت بیع فضولی کے لیے مالک کی اجازت کے ساتھ ساتھ کیا ہے مالک کی طرف سے منع نہیں ہونا چاہیے. مقدمہ اولا دقت فرمائے گا صحت بیع فضولی کے لیے کیا ہے مالک کی اجازت کے ساتھ ساتھ کیا ہے مالک کی طرف سے منع و نہیں ہونا چاہیے. احسنتم، یعنی منع نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک بات یہ نقطہ یعنی صحت بیع فضولی کے لیے مالک کی اجازت کے ساتھ مالک کی طرف سے منع نہیں ہونا چاہیے. وہذا صغرا، یہ مقدمہ اولا صغرا ہوا. کبرا دقت فرمائے مقدمہ ثانی. ہماری گفتگو کیا ہے مسئلہ بیع فضولی لنفسی ہی ہے. دقت فرمائیں بیع فضولی لنفسی ہی. مقدمہ ثانیہ کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ملاحظہ فرمائیں. ہم نے کیا کہا تھا مقدمہ اولا میں صحت بیع فضولی کے لیے مالک کی اجازت کے ساتھ منع نہیں ہونا چاہیے. اب آئیں یہ جو بیع غاصب ہے، غاصب کی جو بیع میں منع ہے یا نہیں ہے؟ منع موجود ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی. منع موجود ہے. مقدمہ ثانی ضرور لکھیں آئین. مقدمہ ثانی یہ ہے کہ یہ جو غصبیت ہے یہ امارہ ہے و علامت ہے عدم رضا باطنی کے اوپر. بہت ضروری ہے کہ غصبیت غاصب کا غصب کرنا علامت ہے و آئینہ ہے کس کے لیے عدم رضا باطنی ہے مالک. یہاں تک بات واضح ہو گئی.
اب آئیں، اب یہ مرحلہ واضح ہوا. عدم رضا باطنی کیا ہے گا؟ عدم رضا باطنی کے ذریعے سے رد تحقق ہوتا ہے. دقت فرمائیں، جب مالک راضی نہ ہو تو کہاں نہ ہو کیا ہے گا؟ مالک نے اس معاملے کو رد کیا. اب کسی بے سے اگر رد کر لے اور بعد میں اجازت دے دے تو اجماع قائم ہے کہ وہ کیا ہے گا؟ اجازت مفید نہیں ہے. یعنی عدم رضا باطنی یتحقق الرد بعد الاجازت لا یؤثر. اگر اجازت بعد الرد ہو تو وہ مؤثر نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہم نے مراراً بیان کیا اجماع قائم ہے الاجازت بعد الرد غیر مفید. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں، اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. تو بیع غاصب میں یہی ہے، بیع غاصب میں مالک نے منع کیا، اور منع علامت ہے عدم رضا باطنی، اور عدم رضا باطنی کیا ہے گا؟ بمثابت الرد ہے. اگر معاملہ رد کر لے تو وہ معاملہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، بے فضولی باطل ہوگا. اب آئیں، قبل مقدمہ اولا کیا تھا؟ محقق کرکی کی طرف سے بطلان بے فضولی کے اوپر جو مقدمہ کیا فرمایا؟ احسن، تو اجازت کے ساتھ منع. مقدمہ ثانی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ غصب علامت ہے عدم رضا باطنی. اب مرحلہ ثالث میں ہم نے کیا کہا کہ عدم رضا باطنی کیا ہے گا؟ گویا کہ یہ رد ہے. اب آخری مرحلہ نتیجہ آئے، اگر کوئی اجازت دے دے بعد رد کے بعد اجازت دے دے تو وہ رد مفید نہیں ہے. تو پس بیع غاصب کیا ہوا؟ باطل ہوا. اور کیا ہے مسئلہ ثالث میں بھی ہماری گفتگو یہی ہوتا ہے ایبیع لنفسہ. واجاب المصنف باجوبۃ ثلاثہ. مصنف نے کتنے جواب دیے ہیں؟ 3 جواب دیے. دقت فرمایا. کانہ جو ہم نے یہاں صغرا کبرا بنایا وہ منحصر ہے کس میں؟ ایک مقدمہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پر جو ہم نے صغرا کبرا جو مقدمہ بنایا وہ مقدمہ منحصر ہے کس میں؟ بیع غاصب میں. مصنف نے صغرا میں بیع غاصب لایا اور کبرا میں بھی غصبیت علامت ہے کس کے لیے؟ عدم رضا باطنی کے لیے، اور عدم رضا باطنی بمثابت الرد ہے. کانہ بار بار دلیل میں کیا لفظ ہے؟ کیا ہے؟ مقصوب غاصب، بیع غاصب لایا. یہ جب اپنا مقدمہ ملاحظہ فرمائے، جواب اول اسی کے اوپر موقوف ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ جو دلیل ہے وہ اخص من المدعا. مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ بیع فضولی لنفسہ میں ہو رہی ہے، چاہے بشکل غاصب ہو، چاہے بشکل سارق ہو، چاہے جاہل مرکب ہو، جیسا کہ روایت حلبی والی جو مثال ہے. تو فرماتے اخص سے مدعا ہے. دلیل ایک ایسی دلیل ہونا چاہیے جو کیا ہے گا؟ مدعا کے برابر ہو، یا کم از کم مدعا سے عام ہونا چاہیے. یہ تو قانون ہے. اگر مدعا بطلان بے فضولی، جو دلیل جو آپ پیش کر رہے ہیں کس کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں؟ غاصب کے لیے، بے غاصب کے لیے. تو اخذ سے من المدعا ہے. یہ جواب اول ہوا. اگر برادران لکھنا چاہتے ہیں تو لکھے، بعد میں آپ لوگوں کے لیے آسان رہے گا. دقت فرمائیں. جواب ثانی مربوط ہے مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ ثانی. مقدمہ ثانی میں ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ مقدمہ ثانی میں یہ بیان کیا غصب علامت ہے عدم رضا باطنی. مصنف فرماتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ غصب علامت ہو کس کے لیے؟ عدم رضا باطنی. فقط ایک صورت میں کیا ہے گا کہ غصب عدم رضا باطنی کب؟ اگر غاصب اپنے لیے معاملہ کر رہا. ممکن ہے غاصب معاملہ کرے کس کے لیے؟ مالک کے لیے. تو یہاں پر غصب علامت عدم رضا باطنی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. ایسا نہیں کہ ہمیشہ کیا ہے گا غصبیت علامت کیا ہے؟ عدم رضا باطنی ہو، بلکہ کیا ہے گا فقط ایک صورت عدم رضا باطنی ہے، ایک صورت میں نہیں ہے. اگر وہ معاملہ کر رہا ہے کس کے لیے؟ مالک کے لیے، تو وہاں پر کیا ہے گا غصبیت علامت رضا عدم رضا باطنی نہیں ہے. مالک کے لیے کیا معاملہ کر لے، مالک بعد میں اجازت دے دے تو وہ اجازت صحیح ہے. هذا جواب ثانی.
جواب ثالث دقت فرمائیں، یہ جو آپ نے فرمایا یہ جو دلیل ہے دلیل مبنائی ہے، اور دلیل مبنائی کے ذریعے سے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ دلیل مبنائی ہم نے کل بھی بیان کیا، دلیل مبنائی ہے۔ کس وجہ سے دلیل مبنائی ہے؟ دقت فرمائیے، ایک ملاحظہ فرمائیں کہ تحقق رد کے لیے کیا شرط ہے؟ آیا عدم رضا باطنی کافی ہے یا قول کی ضرورت ہے، رد لفظی کی ضرورت ہے؟ مصنف فرماتے مبنائی مصنف کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ قول ہونا چاہے، رد لفظ ہونا چاہے، رددتو یا فسحتو کہنا چاہے۔ فقط عدم رضا باطنی تحقق رد کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جواب مبنائی ہے، ہمارے مبنا کے مطابق یہ دلیل جو ہے یہ وجہ کیا ہے، تام نہیں ہے۔ دقت فرمائیں، عبارت دقت فرمایا، اور پھر اس کے بعد ہم وجہ ثالث کی طرف آتے ہیں۔ ومنها ضمیر کس کی طرف ہوگا؟ ومن الوجوہ بناء المسألة على ما سبق۔ بناء المسألہ کیوں فرمایا مصنف نے؟ کیونکہ على ما سبق محقق کرکی نے یہ شرط بیان کیا تھا۔ وہ شرط کیا ہے گا؟ من اعتبار عدم سبق منع من المالک، بے کی صحت کے لیے کیا ہے گا، اجازت کے ساتھ ساتھ کیا ہے گا، کون سی شرط ہونی چاہیے کہ مالک کی طرف سے منع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے پہلا بھی بیان کیا تھا۔ وَهَذَا، یہ مقدمہ ثانی ہے، وَهَذَا غَالِبًا مَفْقُودٌ فِي الْمَقْصُودِ، مقصود میں یقیناً مالک کیا کرتا ہے گا، منع کرتا ہے۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْمُحَقِّقِ ارکرکی ان الغصب قرینۃ علی عدم الرضا، غصب کیا ہے، علامت ہے کس کے لیے، عدم رضا باطنی، و عدم رضا باطنی کیا ہے، بمثابۃ الرد ہے، اور رد بعد الاجازت کافی نہیں، یہ تتمہ ہے اور تفصیل ہے اور تشریح ہے، کیا ہے گا، مسئلہ ہے۔ اولا وفیہ اشکال، اولا ان الکلام فی العم من بیع الغاصب، جواب کیا ہوا؟ جواب اول کیا تھا؟ دلیل عام میں من المدعا ہے، تو فرماتے کلام جو ہے، بحث کیا ہے گا، فی العام، عام میں ہے، من البیع الغاصب، چاہے بے غاصب ہو، چاہے بے سارق ہو، چاہے بے کیا ہے گا، جاہل مرکب ہو۔ تو پس آپ نے جو دلیل جو آپ نے دلیل کے طور پر بطلان بے فضولی کے اوپر جو دلیل پیش کی، وہ دلیل کیا ہے، کاغذ سے من المدعا ہے، جواب اول۔ وثانیا، جواب ثانی مربوط ہے کس کے ساتھ آگا، صغرا کے ساتھ یا مقدمہ اولا کے ساتھ یا مقدمہ ثانی کے ساتھ، مقدمہ ثانی کے ساتھ۔ دقت فرمائیں، ان الغصب امارۃ عدم الرضاء بالبیع للغاصب لا مطلقا، یہ دقت فرمائے گا، غصب جو ہے امارت ہے کس کے لیے، علامت ہے کس کے لیے، عدم رضا کے لیے، اس بے کے لیے جو غاصب اپنا لیے کیا ہے گا، معاملہ کر لیں، لا مطلقا، مطلق وقوع بے کے لیے نہیں ہے، ممکن ہے کیا ہے گا، غاصب کس کے لیے معاملہ کر لیں، مالک کے لیے، تو وہاں پر کیا ہے گا، غصبیت علامت ہے، عدم رضا نہیں ہے۔ فقط یہ تفسیر ہے لا مطلقاً کے لیے، اگر کوئی کہے کہ یہ لا مطلقاً سے مراد کیا ہے، کہے تو یہ لکھے گا، فقط یرضا المالک ببیع الغاصب، کس امید کے ساتھ آگا، لتوقع الاجازت، المالک کب آگا، اگر وہ کس کے لیے معاملہ کر لے، خود مالک کے لیے معاملہ کر لے، وتملک الثمن، یعنی مالک ثمن کو اپنے ملکیت میں لے لے، فلیس فی الغصب، غصب میں نہیں، دلالۃ علی عدم الرضاء باصل البیع، اصل البیع میں کیا ہے گا، غصبیت علامت نہیں ہے، یعنی غصبیت عدم رضا نہیں، علامت عدم رضا نہیں ہے، کس میں آگا، اصل بیع میں مطلقاً، بل کیا ہے گا، بل الغاصب و غیر الغاصب جو ہے من هذه الجهة سواء، عدم رضا میں کیا ہے گا، برابر ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی، تو پس کیا ہے گا، یہ دلیل تام نہیں۔ جواب ثالث، وثالثا قد عرفت ان سبق المنع المالک غیر مؤثر، کب آگا، بعد میں اجازت دے
بعد میں مالک اجازت دے دیں. وہ ثالثاً ہم نے جو جواب دیا کہ رد لفظی کافی نہیں ہے. منع فقط منع کیا ہے گا عدم رضا کا کشف ہونا اور عدم رضا تحقق رد کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قول اور کیا ہے لفظ کی ضرورت ہے. الوجہ الثالث، ہم وجہ ثالث کو بیان کر لیں گے انشاءاللہ، جواب انشاءاللہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر لیں گے. وجہ ثالث کیا ہے گا بھی کیا ہے گا دو مقدمے کے اوپر مشتمل ہے. وہ دو مقدمہ صغرا کبرا لکھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ وجہ ثالث بالکل آپ لوگوں کے لیے آسان رہے گا. ضرور لکھیں بھائی. یہ تیسری وجہ بھی کیا ہے گا کس کی طرف نسبت دی ہے؟ علامہ کی طرف. ضرور لکھیے گا. یہ عبارت میں آپ لوگ بات میں اگر وجہ ثالث جو ہے کس کی جانب سے ہے تو یہ نہ کہیں کہ علامہ کی طرف سے ہے. وجہ ثالث محقق ہے کرکی کی طرف سے ہے. یہ وجہ ثالث کس کی طرف سے ہے؟ علامہ کی طرف سے. دقت فرمائیں، علامہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا ہے گا یہ جو وجہ ثالث مسئلہ ثالث کیا ہے گا باطل ہے، بے فضول نفسی باطل ہے. کس لیے؟ جو ابھی انہوں نے ذیل میں جو دلیل پیش کر رہے اس دلیل کی بنا پر. اب آئے وہ دلیل کیا ہے گا مشتمل ہے صغرا کبرا کے اوپر. صغرا لکھیے گا عقد الفضول عن نفسه عن نفسه میں حقیقت معاوضہ سے خالی ہے. قصد حقیقت معاوضہ سے خالی ہے. قصد حقیقت معاوضہ سے خالی ہے. دقت میں اگر کوئی بیع لنفسه کر لے تو اس میں کیا ہے گا حقیقت معاوضہ سے کیا ہے گا قصد حقیقت معاوضہ سے خالی ہے. دقت پھر اس کے بعد قصد حقیقت معاوضہ سے مراد کیا ہے ہم بیان کر لیں گے. کبرا لکھیے گا اگر کوئی عقد جو ہے حقیقت معاوضہ سے خالی ہو تو وہ عقد کیا ہے گا باطل ہے. اگر کوئی عقد حقیقت معاوضہ سے خالی ہو تو وہ عقد کیا ہے باطل ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ بے فضولی باطل ہے. یہ حقیقت معاوضہ کیا ہوگا حد وسط ہوگا. بے فضولی کیا ہے گا باطل ہے. بے فضولی خال عن حقیقت المعاوضہ. دقت فرمائیں، بے فضولی خال عن حقیقت المعاوضہ، وہ عقد جو خالی ہو حقیقت معاوضہ سے وہ باطل ہے. تو حقیقت معاوضہ کو کاٹ لے تو کیا ہے گا بے فضولی باطل ہے. یہ کس کی جانب سے؟ علامہ کی جانب سے. اب آئیں آگا وضاحت کبرا کی کیا ہے گا وضاحت کی ضرورت ہے کہ کیوں عقد فضولی عن نفسه کیا ہے گا حقیقت معاوضہ سے خالی ہے. دقت فرمائیں، حقیقت معاوضہ کا معنی یہ ہے کہ دو شخص کے درمیان کیا ہے گا مال کے ذریعے سے تبادل ہونے کو حقیقت معاوضہ کہتے ہیں. مثلا کسی شخص کی ملکیت سے معوض خارج ہوا. دقت فرمائے گا کسی شخص کی ملکیت سے کیا خارج ہوا؟ معوض خارج ہوا. تو اسی شخص کی ملکیت میں کیا ہے عوض داخل ہونا چاہیے. یہ حقیقت معاوضہ ہے. مثلا سماحت شیخ کی ملکیت سے کیا ہے معوض خارج ہوا تو شیخ صاحب کی کیا ہے جیب میں کیا ہے سامان داخل ہونا چاہیے. حقیقت معاوضہ ہے. من خرج فی کیسہ دخل فی کیسہ. من خرج فی کیسہ، اگر سمن اس کی جیب سے خارج ہوا ہے تو مسمن اس کی جیب میں کیا ہے داخل ہونا چاہیے. اب یہاں یہ مقدمہ واضح ہوا. حقیقت معاوضہ سے مراد یہ ہے. اب فضولی میں حقیقت معاوضہ ہے یا نہیں ہے؟ فضولی میں حقیقت معاوضہ نہیں ہے. مسمن جو خارج ہوا ہے وہ کس کی طرف سے؟ مالک کی طرف سے. اب سمن جو مثال کے طور پر داخل ہو رہے وہ عوض جو داخل ہو رہے کس کے جیب میں داخل ہو رہے؟ فضولی کے. تو یہ حقیقت معاوضہ کے خلاف ہے، اس لیے بے فضولی کیا ہے باطل ہے. دقت فرمایا گا عبارت دقت فرمائیں. وثالثا ومنها وجوہ ثالث جو ہے ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال الغیر لنفسه. اگر فضولی قصد کر لے کہ مال غیر کیا ہے لنفسه قصد کر لے تو کیا ہے لم یقصد حقیقت المعاوضہ، اس نے حقیقت معاوضہ کو قصد نہیں کیا. اور
عقد میں حقیقت معاوضہ کو قصد کرنا کیا ہے ضروری ہے، شرط ہے، پھر عقد باطل ہوگا. از یہ اس کس کے لیے تعلیل ہے؟ لم یقصد احسنتم. از يعقل دخول أحد إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه. تو پھر یہ ممکن نہیں ہے دخول احد العوضین، عوضین میں سے کیا ہے گا معوض عوضین میں سے ایک داخل ہو جائے فی ملکی، اس شخص کے ملک میں جس کے ملکیت سے سامان خارج نہیں ہوا ہے. الآخر سے مراد عوض آخر، تو فرماتے ہیں آخر سے مراد سامان ہے. اب یہ احد العوضین میں سے آپ مسمل لکھیں اور آخر کے جگہ پر آپ کیا لکھیں؟ کیا لکھیں؟ سامان لکھیں. اب آئیں فالمعاوضۃ الحقیقی، معاوضہ حقیقی کیا ہے؟ غیر متصورۃ فی بیع الفضولی. یہ بیع الفضولی ضرور لکھیے گا. بیع غاصب میں، بیع غاصب میں کیا ہے؟ غیر متصور ہے. فحقیقتہ، حقیقت بیع غاصب یرجع الی اعطاء المبیع واخذ ثمن لنفسه، یہ لین دین ہوگا غیر متصور فی بیع الفضولی. فحقیقتہ، حقیقت کیا ہے گا بیع غاصب و بیع فضولی لنفسه، کس کی طرف رجوع کریں گے آقا؟ یرجع اعطاء المبیع مسمن واخذ ثمن لنفسه. تو فرماتے ہیں یہ اعطاء کیا ہے درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے حقیقت معاوضہ ہونا چاہیے. وَهَذَا لَيْسَ بَيْعًا، یہ اعطاء و اخذ کیا ہے بیع، یہ ولیسا کس کے لیے قید ہے آقا؟ اعطاء و اخذ لنفسه کے لیے قید ہے. وَهَذَا یہ اعطاء والاخذ کیا ہے آقا؟ لَيْسَ بَيْعًا. وصلی اللہ علی محمد الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ وہ درس اخلاق کے ہم